اپنے بچوں کو بے رحمی سے بے باکیت سے ختم کرنے والی والدہ ہی اپنے بچوں کی اصل قاتلہ نکلی۔ ناظرین، آپ کو پتا ہوگا کہ لاہور کے علاقہ اچرا میں اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ پچھلے 2 دن سے پورے لاہور میں تو کیا پورے پاکستان، پوری دنیا میں یہ ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آخرکار ایک ماں کیسے اپنے بچوں کو ختم کر سکتی ہے۔ ایک والدہ جو کہ اپنے بچوں کو پالتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، ان کے لیے محنت کرتی ہے، مزدوریاں کرتی ہے، خود گیلی جگہ پر سوتی ہے، بچے کو خوش جگہ پر سلاتی ہے، اپنے منہ سے نوالا نکال کر ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ ایک اس طرح کی ماں جس کو کہا جاتا ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے، وہ والدہ اپنے بچوں کو کس طرح اتنے غلط طریقے سے ذبح کر دیتی ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ ناظرین، ہم آپ کو اس پورے واقعے کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ پرسوں لاہور کے علاقہ اچرے میں 12:15 بجے جو ہے گھر سے 3 بچوں کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں۔ وہ 3 بچوں کی اگر ہم عمروں کی بات کریں تو 5 سالہ مومنہ، 3.5 سالہ مومن اور 1.5 سالہ ام حبیبہ جو ہے گھر کے اندر سے ان کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں، اور ویڈیو بیان رمضان اور اس کی بیوی جو ردا ہے ان کا ویڈیو بیان رات کو منظر عام پر آتا ہے۔ یہ ویڈیو بیان پہلے آپ سنیے گا۔ یہ ردا، یہ والدہ ہے ان بچوں کی جس کی آپ چہرے پر دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا ندامت نہیں ہے، ذرا افسوس نہیں ہے۔ کل اس کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور وہاں پر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ والدہ کو ذرا پچھتاوا نہیں ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ رمضان کو تو چھوڑ دیا گیا ہے اور بچوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ جھنگ پہنچا دی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیو اپڈیٹس دیتے چلیں تو نیو اپڈیٹس یہ ہیں کہ پہلے دن ہی بچوں کی فیملی کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان صاحب نے جب انویسٹیگیشن کی تو پتا چلتا ہے کہ بچوں کی قاتلہ ان کی والدہ ہی نکلتی ہیں، اور اس کے بعد کل سی ڈی آر نکلتی ہے، اور سی ڈی آر میں کیا نکلتا ہے کہ جھنگ کا رہائشی شہریار جو کہ ردا کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا، ردا بھی جھنگ سے بلونگ کرتی ہے، ان دونوں کے آپس میں تعلقات تھے، ردا ان سے پیسے بھی منگوایا کرتی تھی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، رمضان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، ردا کی ساس کام کرتی تھی، ردا کا دیور کام کرتا تھا، تو اس گھر کا نظام چلتا تھا۔ ردا اس سے پیسے منگواتی تھی اور پیسے منگوانے کے ساتھ ساتھ یہ آگے شادی کرنا چاہتے تھے، اور یہ بچے رکاوٹ بن رہے تھے شادی میں۔ اگر بچے رکاوٹ بن رہے تھے تو اس عورت کے پاس قانون تھا کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی تھی، خلا لے سکتی تھی، اس شخص سے شادی کر سکتی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک شخص جو کہ اس کام میں ملوث ہے، اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ردا اکیلی ملوث نہیں ہو سکتی، ردا اکیلی 3 بچوں کو اس طرح ذبح نہیں کر سکتی۔ ردا نے بڑی پلاننگ کی ہے، پہلے چھریاں خرید کر لائی ہے، پھر گھر میں رکھی ہیں، پھر رات کو بی پی لو کا بہانہ کیا ہے، ڈرپ لگوائی ہے، پھر اگلے دن بچوں کو بے رحمی سے ختم کیا ہے، ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑائی ہیں، اس کو اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے، پھر تالا لگایا ہے، اور باہر جاتی ہوئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر بھی آتی ہے۔ پھر اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی ہے اور جی ڈرپ لگوائی ہے، پھر بی پی لو ہو گیا تھا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس اپارٹمنٹ میں کہیں سے آنے جانے کا کوئی راستہ بھی موجود نہیں تھا۔ مطلب یہاں سے دیکھیں کہ ایک اکیلی خاتون اتنی پری پلاننگ کیسے کر سکتی ہے۔ یہ تو اب ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا، کیا یہ عورت نشہ تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ذہنی مریض تو نہیں تھی، اس کا ذہنی توازن درست تھا یا نہیں۔ یہاں پر بات آتی ہے کہ کل کی سی ڈی آر جو شہریار نامی شخص جھنگ سے بلونگ کرتا ہے، جھنگ سے تعلق ہے اس کا، جو کہ اس کے ساتھ تعلق میں تھا، اس پر جو ہے پولیس ریڈ کر رہی ہے۔ امید ہے کہ شہریار جو ہے وہ پکڑا جائے گا، لیکن اس کیس میں ایک نیا رخ آتا ہے جو کہ آج نیو اپڈیٹ ہے کہ یہ کیس سی سی ڈی کو سونپ دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سی سی ڈی اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے، یا سی سی ڈی جو ہے اس ردا کو کیا سزا دیتی ہے، کیونکہ 3 معصوم پھول جو کہ پاکستان کے وہ شہید ہیں جنہیں ہم کہیں گے، جو کہ جنہوں نے اپنی ہی ماں کی گود سے جنم لیا، ان کی ماں نے ہی ان کی جان لے لی۔ ناظرین، آپ لوگ کی کیا رائے ہے لازمی مجھے بتائیے گا۔